اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم اطلق لسانی وفرج ہمی، الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ایک پیئر تھا صورتوں کا، وہ کمپلیٹ ہوا، دونوں حروف مقطعات سے شروع تھی۔ تو آج ہم سورۃ النساء کو باقاعدہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ بھی ایسے ہی پیئر ہیں جیسے وہ دونوں تھی۔ تو بڑی دلچسپ صورت ہے، اس میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، دیکھیں کہ عورت کا کتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صورت کا پورا نام بھی رکھ دیا، حالانکہ مردوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد بہت سی عورتیں بیوائیں ہوئیں، بہت سے بچے یتیم ہوئے۔ دیکھیے، یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست کے مختلف مسائل سے دوچار تھیں، زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنے عبادت کے طریقے اور اخلاقی معاشرت سے متعلق ظاہر ہے ایک تفصیلی ضرورت تھی ہدایات کی، جن پر وہ چل کر عمل کرتے، چونکہ مدینہ میں تھے۔ تو دشمن طاقتیں جو اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، جس طرح آج کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ تو پھر سورۃ النساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایت فراہم کر دی ہمیں، چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، تو اس لیے سورت خاندانی معاملات کے بارے میں ایک مفصل ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور اس لیے عورت کے بارے میں بھی اس صورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں ہمیں، اور اسی لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا نا کہ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ ہوئیں اور بہت سے بچے بیچارے یتیم ہو گئے، تو اس لیے اس صورت نے شروع میں ہی ان یتیموں کا تذکرہ کیا، ان کے حقوق کے تحفظ کو فراہم کرنے پر زور دیا، اور اس کی آیت نمبر 14 میں میراث کے جو احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں وہ ظاہر ہے بڑے ہی قیمتی ہیں۔ پھر زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بھی طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، اور ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی اس صورت نے کی ہے، اور معاشرے سے ان تمام کے تمام خرافات کو ختم کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ پھر نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، اور پھر ظاہر ہے مسلمان جو تھے، پھر تیمم کے احکام اس میں کافی ہے، پھر نماز کے قصر کے اور سفر میں کیسی نماز پڑھی جائے، پھر نیز جہاد کے دوران نماز کا طریقہ کیا ہے، خوف کے وقت کیسے پڑھی جائے، پھر مدینہ منورہ میں جو بسنے والے یہودی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود بھی خلاف ورزیاں کرتے تھے، بنو النضیر، جب رسول اللہ نے ان کو مدینہ سے بدر کر دیا، پھر وہ خیبر میں آباد ہو گئے، وہ سورۃ الحشر میں ان کی ڈیٹیل ہے کافی۔ بہرحال یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عقیدے تھے ان کو بھی رد کرنا تھا، اور ان کو خالص توحید کی دعوت دینی تھی، تو اس کے اوپر کافی آیات ہیں۔ پھر منافقین کی بدعمالیاں ہیں، وہ بھی واضح بیان کی گئی ہیں، جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی جتنے بھی پردے تھے ان کو چاک کر دیا گیا ہے۔ پھر قتل کی سزائیں بھی مقرر کر دی گئی ہیں، اور مسلمان چونکہ مکہ میں رہ گئے تھے نا، اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے نا، تو ان کی ہجرت کے مسائل بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے لائے جاتے، اور اس کے بارے میں ایک کتاب ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے، وہ آج کے دنوں میں پڑھ رہا ہوں، بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے کیے ہیں وہ سارے اسی میں ہیں۔ ظاہر ہے مجھے وہ کتاب اچھی لگی تو میں نے اس کو کہیں سے آرڈر کروا دیا۔ تو بہرحال رسول اللہ کے فیصلے ہیں وہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور توحید کی اہمیت کو بڑے واضح انداز میں، اور خاندانی وراثات اور مسائل، کیونکہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے نا، ان کو خاندانی مسائل بھی تھے، فائنینشیل ایشوز بھی ہوا کرتے تھے، تو سب کے سب سوالات اس صورت میں پوچھے گئے ہیں، اور رسول اللہ کی طرف سے بڑا ہی ایتھینٹک اور ویریفائڈ جواب دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے لیس ہے۔ تو شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے نا، بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری صورت اسی تقوی کی تفصیلات کو بیان کرتی ہے۔ آئیے اس صورت میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور اس کے آج پہلے رکوع کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے اپنی بیٹیوں، بچیوں، بہنوں اور ماؤں کو، اور اپنے ریلیٹیو کو، خاص کر عورتوں کو، اس صورت سے ضرور آگاہ کریں، اور اس صورت میں کم سے کم ان کو انرول کر دیں کہ وہ اس صورت کی پوری کلاسز دیکھیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد ان کو ترجمہ بھی سمجھ آئے گا، اور خود سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کر بھی پائیں گے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا تو اس کا مطلب خود بخود سمجھ پائیں گے انشاءاللہ آسانی سے، بشرط یہ کہ اس کو دیکھنے کے بعد ان سے جو میں الفاظ بتاؤں گا کہیں نہ کہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں اردو میں، چونکہ اردو میں جو الفاظ بتائے جاتے ہیں وہ پھر کبھی بھی نہیں بولتے، کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سورۃ النساء کو اللہ نے کیا فرمایا ہے شروع میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو، اے لوگو، تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب کا، الذی وہ رب جس نے خلقکم تخلیق کیا، کم کا مطلب تمہیں پیدا کیا، من نفس ایک نفس سے یعنی ایک آدم سے، واحد ایک جان سے، وخلق پھر اس نے پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہ اس کی بیوی کو، آدم علیہ السلام سے اما ہوا پیدا کی گئی، وبث منہا اور اس نے پھیلا دیے، بث مبعوث سے لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، پھیلا دیے اس نے، منہما ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سے، ونساء اور عورتیں، پھر آدم اور حوا علیہ السلام سے کتنے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی۔ واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی وہ، تساءلون جس کا تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، یعنی اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کو تم آپس میں باتوں کے درمیان لے آتے ہو، تو اللہ کو تم کیوں بھول رہے ہو، والارحام اور ان رشتوں کا بھی، اب کسی کو واسطہ بھی دے دیتے ہیں نا، یار وہ فلاں میرا جاننے والا ہے، اس نے کہا کہ آپ میرا کہہ دینا، اپنے ارحام تمہارے جو رشتے ہیں، تمہارے قریبی رشتے ہیں جن کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دے کر اپنے چھوٹے موٹے کام نکلوا دیتے ہو نا، ارحام اور رشتوں کو کاٹنے کے، یعنی رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیکم تم پر رقیبا، رقیب نگہبان یا نگران۔ تو کیا مطلب ہوا اس پوری آیت کا کہ اچھا میں چاہوں گا کہ یہاں تک کافی ہے پہلی آیت، اور چونکہ آگے پھر مسائل ایک تھوڑے سے الگ ٹاپک سے شروع ہو رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جو مسائل ہیں ان کو اپنے ہی کانٹیکس میں ہی بیان کریں۔ یہاں تک تو کہ ایک بات واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کر کے اس صورت کو شروع کر دیا ہے، اور پوری آیت کافی لمبی ہے تو اس کے ڈیٹیل میں کافی جایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ان شارٹ کرتے ہوئے یہاں تک ہی متعین کر دیا، اور چونکہ بڑے احکام لمبے ہیں اور آگے بھی جو آیاتیں آ رہی ہیں پھر ان میں مختلف ٹاپک ہیں جیسے میں نے ذکر کر دیا، تو آج انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی آیت کے اوپر، اور جب کل سے انشاءاللہ یتیموں کے اور بیواؤں کے اور عورتوں کے اور طلاق کے مسائل ہوں گے تو ہم ان کو ٹو دا پوائنٹ ذکر کریں گے، تاکہ ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں، اگلا ٹاپک پچھلے سے نہ مل جائے اور غلط محنت نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھیں اس کو پھیلائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، انشاءاللہ کسی کی زندگی بدل گئی، کسی عورت، کسی بہن، کسی بھائی کی، تو اس کا سب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔